بات طے ہوئی ہے کہ جس طرح نماز پنجگانہ اور جمعوں میں ہم اب تک 5 لوگوں سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں نماز تراویح میں بھی آباد رکھنا ہے۔ رہے 5 لوگوں کے علاوہ باقی افراد، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر میں تمام مسلمانان رامپور اور مسلمانان ضلع رامپور، مسلمانان ہندوستان اور تمام عالم اسلام کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کی برکتوں سے یہ وبا، یہ مصیبت، یہ بلا ہم سے ضرور ٹلے گی، اور جو تکلیفیں، جو پریشانیاں یا ہماری کاروباری الجھنیں، ہماری رزق کی الجھنیں، پریشانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ جلد از جلد دور ہوں گی۔ یہ ماہ مبارک یقیناً ایک قابل مبارکباد ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مبارک قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ اس میں دعا کریں، سحری کے وقت دعا کریں، افطار کے وقت دعا کریں، اور اپنے رب سے دعا کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کریں۔ یقیناً یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جگڑ دیا جاتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیا جاتا ہے، مسلمانوں پر خصوصی فضل ہوتا ہے، تمام دنیا پر خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی جانب سے خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی اس میٹنگ میں خاص طور سے یہ بات بھی تھی کہ اب جیسا ہماری نماز پنجگانہ کا چل رہا تھا اور جمعہ کا چل رہا تھا کہ 5 افراد ہی مسجدوں کو جماعت سے اور جمعوں سے آباد رکھے ہوئے تھے، تو اب نماز تراویح کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے الحمدللہ یہی بات طے ہوئی ہے کہ جس طرح نماز پنجگانہ اور جمعوں میں ہم اب تک 5 لوگوں سے اپنی مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں نماز تراویح میں بھی آباد رکھنا ہے۔ رہے 5 لوگوں کے علاوہ باقی افراد، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز تراویح کا بھی مکمل اہتمام کریں۔ لیکن اس میں خاص بات اور خیال یہ رکھنا ہے کہ صرف آپ کے گھر کے افراد ہی آپ کے گھر میں نماز تراویح ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوس سے کوئی آ کر کے آپ کے جماعت کرنے کی کوشش کرے، یا آپ کے پڑوس سے آ کر کے آپ کے گھر میں جمع ہونے کی کوشش کرے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی حافظ میسر آتا ہے تو آپ یقیناً اس کے پیچھے جماعت سے قرآن کریم اپنے گھر میں سنیں اور نماز تراویح ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی تنہا نماز تراویح ادا کر لیں۔ اور خاص طور سے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے لوگ یہ کوشش نہ کریں کہ ہم 10 لوگ 20 لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں۔ اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ پورے شہر میں اگر ایک آدمی بھی کسی ایک مسجد میں بیٹھ گیا اعتکاف میں تو سب سے وہ ذمہ ثابت ہو جائے گا اور سب بری ذمہ ہو جائیں گے، دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے بھیڑ بھاڑ لگانے کی ضرورت نہیں۔ اعتکاف کے نام پر، تراویح کے نام پر یا افطار پارٹی کے نام پر بھی کہیں کسی جگہ گیدرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امیروں کے لیے جو افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں ان سے غریبوں کا پیٹ بھرا جائے، ان کو غریبوں کو کھلایا جائے۔ اور یہ ماہ مبارک صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ روزہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں بھوکے کی بھوک یاد آئے، ہمیں پیاسے کی پیاس یاد آئے، ہمیں اس کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں کوئی نہ کوئی بھوکا یا پیاسا ہوگا، ہمیں اسے کھلانا ہے، اسے پلانا ہے، اسے پیٹ بھر دینا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا مکمل خیال رکھیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے اس ماہ مبارک میں، اس لیے میری گزارش ہے آپ بھی اپنے بازوؤں کو کشادہ کریں، غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ضلع انتظامیہ مکمل خیال رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو امداد ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اپنے دیگر برادران وطن جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے بھی جس طرح آپ تعاون کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ان کے بھی کام آئیے، اور جو اسلام کا پیغام ہے، امن کا، شانتی کا، وہ پہنچائیے۔ اور ماہ رمضان مبارک سب کے لیے مبارک ہو۔ اللہ رب العزت میرے لیے بھی مبارک فرمائے، آپ سب کے لیے مبارک۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نماز تراویح کا بھی مکمل اہتمام کریں۔ لیکن اس میں خاص بات اور خیال یہ رکھنا ہے کہ صرف آپ سرکل ایپ، اپنے شہر کا اپنا ایپ۔